سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 118 آج ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ پیچھے 117 میں ہم نے نبی علیہ السلام کے جو غزوہ احد میں معجزات ہوئے تھے اور ان کا ہم نے بیان کیا تھا، اور جو مسلمان بھی بعد میں ہو گئے تھے۔ آج ہم مزید آپ کی ایک اور معجزے کا ذکر کریں گے جو کہ غزوہ احد کے بعد جو ہے وہ پیش آیا، اور غزوہ احد والوں جو شہید ہوئے ہیں اور ان کے بھی ہم فضائل جو ہیں وہ بیان کریں گے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے نا، عبداللہ بن عمر، غزوہ احد میں نا شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے ذمے جو ہے نا مختلف لوگوں کا بہت سا قرض تھا۔ صرف ایک یہودی ہی کی انہیں 30 وسق، یہ ایک پیمانہ ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ تعداد جو ہے نا کھجوروں کی ادا کرنی تھی۔ اس یہودی کے علاوہ بھی اور قرض خواہ تھے، تو جو ہے نا یہ غزوے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو مقروض تھے، قرض نے بھی پاؤں کو زنجیر نہیں بننے دیا انہوں نے قرض کو بھی، تو انہیں نا اپنے قرض کا شدت سے احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لڑائی سے پچھلی رات ہی انہوں نے، جو ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جابر، ان کو طلب کیا اور وصیت کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں لڑائی میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں شامل ہوں گا۔ میں اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میرے ذمہ بہت سا قرض ہے، تم اسے ضرور ادا کر دینا، اور میں تمہیں تمہاری بہنوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پریشانی ہوئی کہ وہ شہید ہو گئے، ان کے والد بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے، اور ساری کفالت کی ذمہ داری بھائی پر آ گئی، 7 بہنیں تھیں اور اوپر سے بہت سا قرض بھی، اور تڑکے میں بھی صرف انہوں نے نا کھجوروں کا ایک باغ تھا وہ چھوڑا تھا، اور وہ تو ہر سال پیداوار آئے نا تو پھر بھی قرض نہیں ادا ہو سکتا تھا، کئی سال لگ جانے تھے۔ تو تڑکے میں کھجوروں کا ایک باغ تھا، تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے چہرے پر نا غم تھا، تو نبی علیہ السلام نے نہایت محبت بڑے انداز میں فرمایا، جابر کیا بات ہے، میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور اہل عیال پر قرض چھوڑ گئے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے قطعاً پریشان نہیں تھے کہ ان کے والد ان کے سر پر بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں، اور نہ انہیں اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ تھا۔ بات یہ تھی کہ اپنے والد کے قرض کو کس طرح جلد از جلد وہ جو ہے نا یہ ادا کرے۔ اسی فکر مندی میں نا وہ جو ہے نا تنہا اس کے ذمہ دار تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض جو ہے نا رات کا غم اور دن کی ذلت ہے۔ اب انہوں نے نا یہودی سے، جس کا بہت زیادہ قرضہ دینا تھا، اس سے مہلت طلب کی، اس نے تو مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ باقی قرض داہوں سے بھی بات کی، انہوں نے بھی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے حق کے مطالبے کا سختی کے ساتھ جو ہے نا مطالبہ کیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سال جو میرے باغ میں کھجوریں آئی ہیں تم وہ لے لو، باقی معاف کر دو۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کھجوریں تو بہت ہو رہی ہیں، ہمارا قرض جو ہے وہ زیادہ ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قرض خواہ نرمی جو ہے نا نہیں کر رہے، تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔
اب انہوں نے سوچا کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سلسلے میں آپ کا جو ہے وہ تعاون حاصل کروں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا سرسری سا اظہار تو کیا، لیکن تفصیل کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ آپ نے گوش گزار نہیں کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گھر گیا اسی پریشانی میں۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اندر ہی سے پوچھا من ذا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا انا، یعنی کہ میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا میں کیا ہے؟ نام بتاؤ نا۔ نبی علیہ السلام تربیت کا کوئی پہلو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ میں یہ تو ہر بندے ہی کہہ سکتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جواب دیا کہ میں جابر ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا نام کیا تو آپ نے فرمایا آ جاؤ اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اندر بلا لیا۔ تو انہوں نے پھر یہ ساری تفسیر رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کھجور کے باغ کی پیداوار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے نا بہت قرض چھوڑا ہے میرے باپ نے، آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دے کر کچھ نرمی کریں اور میرے ساتھ بد زبانی نہ کریں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کو بھی دیکھ لیں۔ اصل میں نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اپنا سفارشی بنانا چاہتے تھے کہ وہ میری سفارش کریں۔ انہیں یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کو دے کر یہ قرض خواہ کچھ نرمی کا اور آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہوں سے جابر کی سفارش کی، ان سے فرمایا کہ وہ جابر کے باغ کی اس سال کی کھجوریں لے لیں، باقی وہ جتنی بھی ہو جو قرض باقی رہ جائے ان کے والد کو معاف کر دیں، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ ہاں جی، تو آپ نے قرض خواہ یہودی کے سامنے بھی یہی صورت حال رکھی، لیکن اس نے انکار کیا۔ اصل میں نا قرض خواہ یہ امید کر رہے تھے کہ آپ اپنی طرف سے دے دیں گے، یعنی کہ وہ یہ اس مسلمان ہی تھے نا، ان کا مطلب تھا کہ اگر جابر نہیں دے سکتے تو آپ اپنی طرف سے ادائیگی کر دیں، آپ حکمران ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قرض خواہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے کہ نہ تو اس سال کی انہوں نے لینی نہ ہی معاف کرنا، تو آپ نے انہیں نہ تو جابر کا باغ دیا اور نہ ہی ان کے لیے ان کے پھل تروائے۔ آپ نے جابر سے فرمایا ٹھہرو، ابھی میں انشاءاللہ کل آؤں گا، پھر بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا پھر صبح صبح جابر کے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے نا کھجور کا جو باغ ہے یا ان کے درخت ہے نا ان کے درمیان چکر لگایا اور برکت کی جو ہے نا دعا فرمائی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جب یہ پھل توڑ کرنا، یہ مربد، وہ مربد ایک نا برتن ہے بڑا سا، جہاں کھجوریں خشک کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، رکھ دو، تو اللہ کے رسول کو جو ہے نا مجھے ضرور بتانا۔ ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ جاؤ آپ نے گھڑی میں بیٹھ اپنی کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو، کھجوروں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، مطلب مختلف اقسام کی، تو پھر مجھے پیغام بھیج کر بلا لو۔ سیدنا جابر باغ میں آئے اور ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا تو آپ باغ میں تشریف لے آئے، اور آپ کے ساتھ نا یہ ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب دو قسم کی روایتیں ہیں، وہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ تو بہرحال آپ ادھر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے نا برکت کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرض خواہوں کو
بلا لاؤ اور ان کا قرض جو ہے وہ ادا کر دو۔ قرض خواہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو جابر پر اپنے قرض کے معاملے میں اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ شاید انہوں نے اس لیے ایسا کیا ہو کہ اگر جابر سے ہمارا کل قرضہ ادا نہ ہو سکا تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ رویہ دیکھ کر خود ہی قرضہ ادا کر دیں اور اپنے ذمے لے لیں، اور آپ نے انہیں ایسا کرتے کئی بار دیکھا بھی تھا نبی علیہ السلام کو۔ تو کھجور کے سب سے بڑے ڈھیر کے پاس آپ پہنچے، آپ نے 3 چکر نہ اس ڈھیر کے لگائے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ اب باری باری قرض خواہ آتے رہے اور آپ انہیں معاف کرنا کھجورے دیتے رہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ فرمایا کہ قرض خواہوں کو معاف کر دو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ دونوں کہتے ہیں روایت میں اس طرح تطبیق ہے کہ پہلے آپ نے شروع کیا آغاز معاف کر دینے کا، پھر ظاہر آپ حکمران بھی تھے نا، دوسری مصروفیات بھی تھی، تو آپ کو امید ہوگی کہ اب برکت پڑ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تو تم نے معاف کری نا، سب کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لے آئے، ابو بکر عمر بھی چلے گئے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں معاف کرنا دیتا رہا۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا عظیم الشان معجزہ اور آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ بظاہر تھوڑی سی کھجوروں میں جو قرض کی ادائیگی کے لیے ناکافی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت ڈال دی کہ نہ صرف سارا قرض ادا ہو گیا بلکہ یوں لگا کہ جیسے ان کھجوروں میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جابر کے والد کا سارا قرض ادا کروا دیا۔ سیدنا جابر خوشی سے جو ہے نا بے قابو ہو رہے تھے، نہال ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت ادا کروا دے اور میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور لے کر نہ جاؤں، لیکن وہ اللہ قسم ہے اللہ کی، کھجوروں کے سارے ڈھیر بچے رہے، سارے ڈھیر، اور یہاں تک کہ جس ڈھیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہیں بچا جس کا میرے باپ کے ذمہ کوئی قرض ہو اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو، پھر بھی یعنی کہ کھجوریں باقی بچ گئیں۔ ہاں جی، اور جب قرض کی ادائیگی سے مکمل فارغ ہو گئے، کھجوریں بچ گئی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری آپ کو اطلاع بھی تو دوں نا، میں نے بتایا نا آپ چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے وقت جا کر ملاقات کی اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کا چہرے مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ کیسا سچے نبی ہے نا، سچے نبی، اللہ آپ مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو بھی اس سے آگاہ کرو، یعنی کہ کیسا تعلق ہے کہ آپ نے ابو بکر عمر کو بھی جا کر اس کی خبر دو۔ سیدنا جابر ان کے پاس گئے اور انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی خبر دی تو وہ بولے ہمیں تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے وقت برکت کی دعا کی تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ یعنی کہ یہ احد کے بعد کا یہ ہے نا معجزہ ہے۔ اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی شان۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ احد میں جب تمہارے بھائی جو ہے نا وہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قلب یعنی کہ جسموں میں رکھا۔ سبز پرندے وہ جنت کی نہروں سے جو ہے نا پانی پیتے ہیں اور جنت کے باغوں کے پھل کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں سونے کے پنجرے یا قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں،
جب انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ چکھا، اپنے آرام گاہ کی خوبصورتیوں کا نظارہ کیا، تو وہ کہنے لگے کاش ہمارے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شہادت کی وجہ سے اتنی عزت افزائی کی ہے۔ پینے کو جنت کی نہریں، کھانے کو جنت کے پھل، اور ارد گرد بڑا خوبصورتی والا ماحول، اور جنت کے قندیلوں میں بسیرا، نہ گرمی نہ سردی، سبحان اللہ۔ تو وہ جہاں کہ جب اللہ تعالیٰ شہید کی اتنی عزت کرتے ہیں تو وہ شہادت سے بے رغبتی اختیار نہ کریں اور میدان جنگ میں پیش قدمی سے گریز نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری طرف سے یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ دو ترجمے کرتے ہیں، ایک یہ کہ رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو جو کہتے ہیں نا زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں روحیں کوئی نہیں آتی۔ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہے، تو فرمایا پیغام میں پہنچا دیتا۔ دوسری روایت کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ قندیلیں جل ملا رہی ہیں، چمک رہی ہیں قندیلیں روشنیوں سے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں چگتے پھرتے ہیں، یعنی کہ کھاتے پیتے ہیں اور پھر اپنی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے انہیں دیکھا تو دریافت فرمایا تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب ہم کیا چاہیں گے کہ ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 3 بار سوال کیا کہ کوئی خواہش ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نا سوال کا جواب دینا بڑا لازمی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی خواہش کرو، تو وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹا دے تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں تو فرمایا کہ میرا یہ قانون ہی نہیں کہ دنیا میں جب کسی کو میں بھیج دوں پھر دوبارہ نہیں بھیجتا، تو کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہاں تک نا ایک بریک مسئلہ سمجھ لیں، بڑی بات 2-3 بلکہ باتوں کو سمجھنے۔ ایک بات یہ کہ شہید جو ہے نا وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں نہیں ہے اور دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے۔ ہمارا اور یہ جو بریلوی علماء ہیں یا عوام ہے ان کا پتہ کیا اختلاف ہے ہم میں ان میں، وہ کہتے ہیں دنیا میں دنیا کی طرح زندہ ہے اور آتے جاتے ہیں، بلکہ ان کو سب پتہ بھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مومن نہیں کافر بھی زندہ ہے، وہ کافر زندہ ہے عذاب کے لیے عذاب قبر میں، اور مومن زندہ ہے راحت کے لیے جیسے یہ شہید ہے۔ تو جہان الگ ہے، تو دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے، دنیا کی طرح، ورنہ ایک بندہ دنیا کی طرح زندہ ہو تو اس کی بیوی بیوہ تو کہلا ہی نہیں سکتی، بچے یتیم نہیں کہلا سکتے اور اس کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، جبکہ شہید کی بیوی دوسری شادی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آگے آئے گا ذکر سعد بن ربیع کی وراثت تقسیم کا معاملہ۔ تو شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیوی بیوہ کہلاتی ہے، ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں جی وہ دنیا کی طرح زندہ ہے؟ دنیا کی طرح زندہ
نہیں ہے. دنیا میں پھیرا ایک ہی بار ہے, دوبارہ نہیں. دوسری اہم بات, بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قبر میں یعنی کہ ان کی واپسی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قبر میں یہ واپسی ان کی ہے کہ نہیں. اصل مسئلہ سمجھے, وہ کہنے اسی طرح دنیا میں واپس آئے اور ہمیں جسم بھی دیا جائے, پھر ہم جہاد بھی کریں, پھر ہماری یہ گردن کاٹی جائے, یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو وہ ظاہر ہے وہ قبر کی زندگی ہے کہ اس دنیا کی. یعنی کہ شہید جو ہے, شہید کس زندگی کو طلب کر رہا ہے؟ دنیا کی زندگی کے, جس طرح ہم آئے ہیں, جس طرح پہلی طرح شہید ہوئے ہیں, دوبارہ دنیا میں گئے, وہی جسم عطا ہو پھر ہو, کیونکہ جو نعمتیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں اس سے پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ تو بڑی کامیابی ہے. یہ مسئلہ ہے. اور بعض اس سے یہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی شہید قبر میں آتا ہے, قبر میں ایک بار آتا ہے, دوسری بار ہے وہ قبر کی تو زندگی ہٹ کر ہے. تو یہ دنیا میں آنے کی بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ نا عثمانی گروہ ہے ایک, وہ کہتا ہے جی قبر میں بھی نہیں آتے, اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ دیکھو جی قبر کی زندگی ثابت نہیں, اور وہ سورہ المومنون کی 100 نمبر آیت بھی پیش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس لٹا تاکہ میں نیک عمل کروں. تو میں نے ان کو کہا کہ تم کتنے بے وقوف ہو, کتنے جاہل ہو جماعت مسلمین والے, کہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج میں تاکہ عمل صالح کروں. عمل صالح قبر میں کرنے کہ دنیا میں کرنے ہیں؟ کدھر کرنے ہیں اس نے؟ دنیا میں. تو وہ قبر میں واپسی مانگ رہے ہیں یا دنیا میں؟ دنیا میں. لو اتنی سمجھ نہیں ان کو آتی. تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ دنیا میں واپسی کی بات کر رہا ہے, ادھر کی واپسی کی بات نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ سے بھائی یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے شہداء احد کے مزید درجات کو بلند کریں. انشاءاللہ یہ بات آگے جاری رہے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.